اسلام اس کی جنسی خواہش کو شتر بے مہار نہیں ہونے دینا چاہتا. اسلام چوری چکاری، فحاشی اور بدماشی، عیاشی اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام نے کہا اور شادی کر لو. اگر پھر بھی تمہاری خواہش پوری نہیں ہوتی تو چلے ایک اور شادی کر لو. اگر پھر بھی تمہارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوتے تو اسلام واضح الفاظ کے اندر 4 تک کی اجازت دیتا. اگر آج مغرب زدہ کوئی عورت اس بات کا اعلان کرے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو مجھے بھی ہونی چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر وہی عورت اکمل ہوتی، کامل ہوتی، پورا مہینہ مرد کے کام آ سکتی تو شاید مرد کے لیے دوسری شادی کی بھی اجازت نہ ہوتی. اب یہ تو اللہ سے مقابلہ کرنے والی بات ہے نا، کہ اللہ نے اسے عورت کیوں بنا دی؟ مرد بننے کی کوشش کرے گی. اور پھر اگر عورت کو یہ حق دے دیا جائے تو 2-4 برس کے اندر ہی یہ جہان جہنم کی شکل اختیار کر لے. حسب و نسب کا اختلاف، نسلوں کی بربادی، آپس کے جھگڑے. کون مرد یہ چاہے گا کہ اس کے وقت کے اندر اس کی بیوی دوسرے شوہر کے پاس چلی جائے؟ اور پھر کچھ مغرب زدہ لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر بھی آئلی قوانین کے نام پر 1961 کے اندر یہ قانون بن گیا کہ بھی مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے عورت سے اجازت چاہے گا. یہ عورت کے نام پر ایک قانون بنا، عورت کو تقدس دینے کے لیے، عورت کو تحفظ دینے کے لیے. بنیادی طور پر یہ قانون عورتوں کی طرفداری کے اندر بنا. لیکن آپ دیکھ لیجیے، اب اگر مرد اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی عورت ٹھنڈے پیٹوں یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں. اور مرد ہے کہ دوسری شادی کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، رسیاں توڑا رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، ہیلے اور تدبیریں اختیار کر رہا ہے، اور عورت ہے کہ بات نہیں مان رہی. اب عورت کو تحفظ دینے والا قانون کس طریقے سے عورت کو نقصان پہنچاتا ہے کہ مرد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے دوسری کی شادی کی اجازت نہیں دیتی تو میں آپ کو نہیں رکھنا، میں دوسری شادی کرنی ہی کرنی ہے، خواہ اس کے لیے مجھے تمہیں طلاق دینی پڑے اور اپنے گھر سے نکالنا پڑے. اگر وہ اسلامی طریقے سے اجازت دے دیتی تو کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کا نباہ ہو سکتا تھا. عورت کو دیا گیا تحفظ کے لیے بنایا گیا قانون عورت ہی کے پاؤں کی زنجیر بن گیا. اور آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، 90% مرد جب دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اور بیوی نہیں مانتی، ایک ہی رہے گی اور یقیناً وہ پہلی بیوی نہیں ہوگی. آدمی اسے طلاق دے دے گا اور دوسری کو اپنے گھر پہ بٹھا لے گا. اور اگر آج یہود و نصارہ مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ایک بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کرتے، 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجیے، یہود حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. اور سورہ یوسف کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کتنی بیویوں کے بچے تھے کہ جو آپس کے اندر نباہ نہ کر سکے، صحیح طریقے سے نہ رہ سکے، کہ مختلف بیویوں کے بچے تھے. گویا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بیویاں تھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ کئی بیویاں تھیں.
اور ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو معروف ترین بیویاں سارہ اور ہاجرہ آپ کے علم کے اندر. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ذکر آپ قرآن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اہل کتاب کی تعلیمات سے بھی آپ کو پتہ چل جائے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں. تو اب یہ مغربی معاشرہ رنڈی بازی کی تو اجازت دیتا ہے، عیاشی اور فحاشی کا ایک آدمی کے حق کو تو تسلیم کرتا ہے، اپنی جنسی تسکین اور خواہش کے عمل کو تو وہ پسند کرتا ہے، شادی کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہش پوری کر لو، بے شک تمہاری 10 گرل فرینڈز ہوں، سہیلیاں ہوں، خفیہ یارانے اور معاشقے ہوں، یورپ اس پر کوئی قلم نہیں اٹھاتا. اگر مسلمان جائز طریقے سے، اور پھر جائز طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام اور آخری لمحات گزار رہے ہیں، اور آپ نے بار بار فرمایا کہ بھئی دیکھو، عورتوں کے حقوق پامال نہ کرنا، یہ اللہ کی بندیاں اور باندیاں، ان کے ساتھ تم ناانصافی نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو اسلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، اس پہ شرمانے والی کوئی بات نہیں. آپ دیکھیے کہ وہ معاشرہ جہاں دوسری شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے میاں بیوی نے شادی کی ہے، گھر والوں نے دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، دو مزاج ہیں، دو ہستیاں ہیں، دو شخصیتیں اور دو پرسنالٹیز ہیں جن کا آپس کے اندر ٹکراؤ ہے، نہیں نباہ ہو رہا. اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ یارانے لگائے اور مرد کہیں اور منہ ماری کرے اور ایک بندھن کے اندر بندھے رہیں کہ جسے اللہ نے باندھا اسے کوئی نہیں کھول سکتا، لیکن سارے معاملات بگڑے رہیں. اسلام کہتا کیوں نہیں اچھے طریقے سے تم الگ ہو جاتے، اپنی الگ الگ دنیا اور اپنے الگ الگ خاندان کیوں نہیں بسا لیتے، تم اور شادی کر لو. یعنی عرب معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ طلاق کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اور طلاق عیب ہے بھی نہیں. بعض اوقات فطری رجحان نہیں، حسن و جمال نہیں، آپس کے اندر جذبات اور خیالات اور شخصیات آپس کے اندر میچ نہیں کرتی. تو اسلام نے کب کہا ہے کہ آپس کے اندر اب جڑ گئے ہو تو اب علیحدہ نہیں ہو سکتے، طلاق دے دو. ایک بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو اسلام تمہیں باہر نظر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم میں گھر میں ایک اور عورت کو لانے کی جس کے تم حقوق پورے کر سکو، جس کی ذمہ داریاں ادا کر سکو، جس کے مزاج کو سمجھ سکو اور جس کے صحیح طریقے سے جیون ساتھی بن سکو. اسلام تمہیں اس کی اجازت دیتا. تو اسلام نے اگر دوسری تیسری چوتھی بیوی کی اجازت دی ہے تو آپ شرائط پڑھ کے دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دیکھ لیجیے اور ان کا اسوہ حسنہ دیکھ لیجیے. تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک یہ فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا جو بنتا ہے، جو ان کا حق ہے اور جو ان کا حصہ ہے ادا کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اب گپلا نہیں کرنا، فراڈ اور ٹھگی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، جائیداد کو عدل بدل نہیں کرنا کہ پیچھے والے 10 مرلے دے دو اور فرنٹ کے اپنے پاس رکھ لو، یا تعمیرات میں سے وہ حصہ جو مکمل ہے، دروازے کھڑکیاں ہر بات لگی ہوئی ہے، وہ اپنے حصے کے اندر رکھ لو، اور ادھورا مکان اسے دے دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ان کا بنتا ہے انصاف کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور اس کا خیال کرنے والا قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے.
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ کے ساتھ والی انگلی کو اٹھا کر ایسے اشارہ کیا کہ وہ اور میں قیامت کے دن یہاں ایسے ہوں گے۔ تو یتیموں کی خبرگیری کرنا اور ان کے حقوق کا خیال کرنا، اسلام تو اس کے بارے میں بہت عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور بار بار اس کے بارے میں تلقین کی گئی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ اب مشترکہ کام ہے، تمہارے 10 بچے ہیں، وہ بیچارہ اکیلا ہے تو برابر کا بوجھ نہیں ڈالو گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر فراڈ، بے ایمانی، ٹھگی اور غبن اور دھوکہ نہیں کرو گے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا اور بڑی گناہ کی بات ہے اور انتہائی ناشائستہ حرکت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک جس سے آپ کو منع کر رہے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم یہ دیکھو کہ انصاف نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر اگر بچیاں ہیں، عورتیں ہیں تو نکاح کر لو، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم محسوس کرو کہ مشکل کام ہے 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ نباہ کرنا، شٹل کاک بن جاؤ گے، تحمل تمہارے اندر ہے نہیں اور سمجھدار بھی تم زیادہ نہیں ہو، تو مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کا حل بھی اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں۔ فواحدۃ، چلو ایک تو رکھو، او ما ملکت ایمانکم، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو باندھی رکھ لو، اس کے تو اتنے حقوق نہیں ہوں گے، حق مہر بھی اس کا نہیں ہوگا، وہ تو تمہاری زر خرید یا مملوک ہے، اس کے حقوق ایک آزاد عورت کی نسبت کم ہے۔ اور یہاں بہت زیادہ الجھاؤ بھی نہیں ہوگا کہ مطالبے والی بات بھی نہیں ہوگی، جو جائز اس کا کھانا پینا بنتا ہے وہ تم پورے کرتے رہنا۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس لیے ہے کہ تم ایک طرف پورے کے پورے نہ جھک جاؤ، تم خرابی نہ کرو، پورا میلان تمہارا نہ ہو۔ وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یہاں سے انشاءاللہ العزیز کیونکہ حق مہر کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی اس دواجی زندگی کے اندر ایک اہم ترین موڑ آتا ہے جس میں کچھ معاشرے آج بھی 32.25 روپے پر اڑے ہوئے ہیں اور کچھ ہیں کہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی دینے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو اس پر انشاءاللہ کل تفصیلی بحث کریں گے اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔